عدد شروع ہوتے ہیں گنتی کے ایک سے. اب سننا ذرا، جب ہم گنتی گنتے ہیں تو گنتی شروع ہوتی ہے ایک سے، اور اسلام کی ایمان کی گنتی شروع ہوتی ہے ابو بکر صدیق سے. اللہ پیار سے کہو سبحان اللہ. ذرا میں اگلی بات کروں. اسلام کی گنتی شروع ہوتی ہے ابو بکر صدیق سے. کلمہ پڑھنے میں پہلا کون ہے؟ ابو بکر. ایمان لانے میں پہلا کون ہے؟ ابو بکر. میرے نبی کا ساتھ دینے میں پہلا کون ہے؟ ابو بکر. میرے نبی کے ساتھ وفا کرنے میں پہلا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی کے قدموں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مال خرچ کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. میرے نبی کی محبت میں سب سے پہلے مار کھانے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. قدموں میں اپنا مال پیش کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے. تو اب توجہ کرنا، اسلام کی گنتی ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے. اسلام کی ابتدا ابو بکر ہے، اسلام کا اول ابو بکر ہے. تو قرآن کی آیتوں میں عرش والا رب کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یہ ابو بکر کی شان ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ ابو بکر کی شان ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. اسلام کی گنتی بھی ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے میں ابو بکر. میرے نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر، خلیفہ اول ابو بکر، اور خلیفہ بلا فصل ابو بکر. اور کل قیامت والے دن جنت میں جانے کے لیے بھی گنتی ابو بکر صدیق سے شروع ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کل محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سارے جنتی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، مجھ محمد کی امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوگا. کہو نا یار سبحان اللہ. ذرا اچھی آخو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے شروع میں کہا کہ نبی کی ساری جماعت اعلیٰ ہے. نبی کی ساری جماعت یار الحمدللہ. سنیو، ہم سنیوں کو اللہ نے ہدایت والا عقیدہ دیا ہے. ہم سنیوں کو اللہ نے قرآن و سنت والا عقیدہ دیا ہے. ہم سنیوں کو اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی کی اولاد کے بھی نوکر ہیں، اپنے نبی کے اصحاب کے بھی. بولو نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں. بولو نبی کے سارے صحابہ. بولیے نبی کے سارے صحابہ. میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں. میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان الاکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کہ اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا فرمایا. اے ابو بکر اللہ نے تم کو کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشنودی سے سربلند فرمایا. اے ابو بکر عرش والے رب نے تیرے لیے رضوان اکبر کا اعلان کیا ہے. کس کا اعلان کیا ہے؟ رضوان اکبر. قال وما رضوانہ الاکبر. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ. قال وما رضوانہ الاکبر، یہ رضوان اکبر کیا ہے یا رسول اللہ؟ بتائیے بھی تو صحیح نا. اللہ اللہ. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر. سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہ قال وما رضوانہ الاکبر، یہ رضوان اکبر کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر کل قیامت والے دن اللہ سارے جنتیوں کو دیدار کروائے گا مگر جب تیری باری آئے گی. قالا فرمایا میرے نبی نے ان اللہ یتجلی للخلق عامتا ویتجلی لک خاصتا. اے ابو بکر رضوان اکبر یہ ہے کہ سارے جنتیوں کے لیے اللہ کا عام دیدار ہوگا مگر ابو بکر تیرے لیے عرش والے رب کا خاص دیدار ہوگا. اللہ اکبر. یہ رضوان اکبر ہے. ان اللہ یتجلی للخلق عامتا، مخلوق کے لیے عام دیدار، ویتجلی لک خاصتا، ابو بکر کے لیے آقا نے فرمایا خاص دیدار ہوگا. ابو بکر صدیق
تھے خلیفہ اول، اے میرے نبی کے یارو غارو مزار تیرا کتنا مقام ہے، اے ابو بکر صدیق تیرا کتنا بلند مقام ہے، تیرا کتنا عالی مقام ہے کہ تو نے غار سور کے اندر مصطفیٰ کا بھی خاص دیدار کیا ہے۔ اے ابو بکر تو جنت میں خدا کا بھی خاص دیدار تجھ کو مل جائے گا۔ کتنا مقام ہے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، بولو میرے نبی کے، بولو میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ غار سور میں مصطفیٰ کا خاص دیدار ملا ہے، جنت میں خدا کا خاص دیدار ملے گا۔ اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، ہائے ہائے ہائے، یہ صرف سین کی کتابوں میں نہیں نا، شین کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے کہا آج تو ابو بکر صدیق کو گالی نکالتا ہے، آج تو ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہے، آج تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا ہے۔ میں نے کہا میں تیری کتابوں سے تجھے بتاؤں، تیری کتابوں سے تجھے بتاؤں جن کتابوں کو تو مانتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں سنیوں کی کتابوں میں سے کوئی بات کروں نا، کل بات میڈیا پہ جائے گی، لوگ ہیں کہ اپنی کتابیں ہیں، باتیں کری جا رہے ہیں۔ سننا ذرا، یہ ہے کتاب کا نام ہے، سننا، کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، ہے بھی شین والوں کی، لکھی بھی شین والوں نے، کتب خانہ بھی شین والوں کا، اور اس کتاب کو چھاپا بھی شین والوں نے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سننا ذرا، اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر ہے، اسی طرح ملا باقر مجلسی نے شرح اصول میں لکھا ہے، تفسیر قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تلخیص شافی کے اندر شیخ طوسی نے لکھا ہے۔ سننا ذرا، لکھا ہوا جب ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، مجمع والوں غور کرنا، جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، سیدنا علی کو پتا چلا، علی المرتضی ابو بکر کے جنازے پہ آئے اور ابو بکر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اے محمد کے صحابہ، جو مرتبہ ابو بکر کو اللہ نے دیا تھا وہ اور کسی کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کا اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا یہ ابو بکر تھا۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ کہنے والے علی ہیں، سارے بولے یہ کہنے والے کون ہیں؟ نور مسجد والوں، میڈیا کا دور ہے۔ میں نے کہا تو ابو بکر صدیق کو برا کہتا ہے، نعوذ باللہ، تو ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ گنتی کتنے سے شروع ہوتی ہے؟ سارے بولے نا، گنتی کتنے سے شروع ہوتی ہے؟ گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے، ایک سے۔ اگر ایک کو نکال دو گے کبھی گنتی مکمل نہیں ہوگی۔ جس طرح یہ گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے، اسلام کی گنتی ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ابو بکر و عمر کو نکال دیا جائے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر ابو بکر و عمر ان میرے نبی کے دو شیخین صحابہ کو نکال دیا جائے، نہ ایمان بچتا ہے نہ قرآن بچتا ہے۔ یہ احتجاج طبرسی شین والوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، حضرت علی چہرے پہ آئے اور آ کے کیا کہا کہ محمد کے صحابہ جو فضیلتیں اللہ نے ابو بکر کو دی ہیں وہ اور کسی کو مل سکتی نہیں۔ پہلی فضیلت کہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے یہ ابو بکر تھے۔ حضرت علی نے فرمایا دوسری فضیلت کہ اللہ اور نبی سے ہم سے زیادہ مخلص ابو بکر تھے۔ اور تیسری بات سننا ذرا، چہرے پہ بہار آ جائے گی، کسی اور کے سینے پہ دراڑ آ جائے گی۔ فرمایا محمد کے جو پہلے خلیفہ تھے، جو حقیقی خلیفہ تھے، وہ ابو بکر صدیق تھے، خلیفہ اول ابو بکر تھے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر تھے۔ فرمایا اب جو خلیفہ بنے گا نا وہ ابو بکر کا خلیفہ بنے گا، مگر نبی کے جو خلیفہ تھے وہ سچے، وہ حق پر سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔